تو میرے پیارے ڈرس کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ایپیسوڈ ہے وہ ہے لمس جانا کا 58 ایپیسوڈ۔ تو آج کا ایپیسوڈ آپ لوگوں کو بہت شارٹ ملے گا کیونکہ آج میری طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں تھی، جس کی وجہ سے میں جو ہوں وہ ویڈیو تیار نہیں کر پائی۔ تو شارٹ کے ساتھ ہی فی الحال تھوڑا شارٹ ہے ایپیسوڈ ہے، لیکن گزارا کریں۔ تو پوری حویلی اس وقت گہما گہمی کا شکار تھی۔ ہر طرف ناظرین ادھر ادھر بھاگم بھاگ دوڑ مچائے ہوئے تھے۔ آج حویلی کے 3 خانزادوں کا ولیمہ ہونے جا رہا تھا، تو ایسے میں حویلی میں بھگدڑ مچنا نہایت ہی نارمل سی بات تھی۔ نائلہ بھی کہ آپ نے سارے بچوں کو بول دیا ہے کہ کل کی طرح آج بالکل بھی دیر نہ کریں۔ شمائلہ بیگم نے نائلہ کو مخاطب کیا جو لان میں ہی بیٹھے سارے بچوں کے لیے گجرے بنا رہی تھی۔ ہاں سب کو بول تو دیا ہے، لیکن آپ بھی ایک بار سختی سے بول لیجیے گا، پتہ تو ہے بچوں کا لاپرواہی کا بھابھی آپ کو۔ شمائلہ بیگم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، چلو ٹھیک ہے، اور مجھے بتاؤ کہ عارش اورزلا کو لے کر آ گیا ہے کہ نہیں؟ نائلہ بیگم نے ایک اور سوال پوچھا۔ نہیں بھابھی، پتہ نہیں اس لڑکے کو صبح ہی صبح کیا شوق چڑھا تھا کہ نئی نویلی دلہن کو وہ باہر گھمانے لے گیا ہے۔ آتا ہے تو میں اس کے کان کھینچوں گی، بہت ہی اپنی منمانی کرنے لگ گیا ہے، ضدی ہوتا جا رہا ہے دن بدن۔ شمائلہ بیگم کے لہجے میں عارش کے لیے پیار ہی پیار تھا، جسے نائلہ بیگم محسوس کرتے مسکراتی۔ تم نے ہی اسے اتنا سر چڑھا رکھا ہے، تمہاری ہی پیار اور لاڈ کے نتیجے میں وہ آج اس قدر ضدی ہو گیا۔ نائلہ بیگم نے نروٹھے پن سے کہا، اچھا چلے بھابھی، جلدی سے اور کام بھی نپٹا لیتے ہیں، پھر ہمیں بھی تیار ہو کر جلدی سے ہال کے لیے نکلنا چاہیے، مہمانوں کا استقبال بھی تو ہم نے ہی کرنا ہے۔ شمائلہ بیگم نے اس بار نائلہ بیگم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تو نائلہ بیگم نے بھی ہاں میں سر ہلایا۔ یار مجھے تو ہمیشہ سے صرف ایسا شوق رہا ہے کہ برائڈل فوٹو شوٹ کروا کر میں واپس سے اپنے گھر آ جاؤں، لیکن یہ کہاں الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ فوٹو شوٹ کروانے کے بعد میں نے پیا کے گھر بھی جانا ہوگا۔ اوزلا کے کمرے میں اس وقت ساری ہی لڑکیاں تیار ہونے میں مصروف تھیں کہ تبھی محسلہ نے اونچی آواز میں سب کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، تو سب کا بے ساختہ ہی کہہ گونجا تھا، تو تمہیں انفلوئنسر بننا چاہیے تھا گل، انفلوئنسر بننا چاہیے تھا۔ گل نے جلدی سے مشورہ دی، یار پھر میرے ایک اور مشورہ بھی ہے، تمہیں اپنی کو پہلے سے ہی بول دینا چاہیے تھا کہ مجھے صرف برائڈل فوٹو شوٹ ہی کروانا ہے اور اس کے بعد واپس سے گھر آ جانا ہے، تمہیں پیا کے گھر جانا ہی نہیں تھا تو۔ انائے نے بھی جلدی سے اپنی نرالی خدمات پیش کی، چپ کرو تم لوگ، میری معصوم سی بھابھی کو نہ جانے کیا کیا سکھا رہے ہو۔ زریش نے سب کو ڈپٹ کر چپ کروایا تو بے ساختہ ہی محسلہ نے زریش کی طرف معصومیت سے منہ بناتے ہوئے دیکھا، میرا بھائی لاکھوں میں ایک ہے، جس کو ملے گا اس کا نصیب ہی کھل جائے گا، اور وہ تمہیں ملا ہے، اسی لیے تمہیں خود کو دنیا کے خوش قسمت ترین لڑکی تصور کرنا چاہیے۔ زریش نے اسے پیار سے سمجھایا، آخر وہ اس کے اکلوتے بھائی کی اکلوتی بیوی، اپنے بھائی کی بیوی کو وہ اپنے بھائی کے خلاف کیسے بھڑکا سکتی؟ لیکن آپی، محسلہ نے احتجاجاً کچھ کہنا چاہا کہ تبھی اورزلا نے اسے چپ کروا دیا۔ مجھے بتاؤ، ڈر لگ رہا ہے کیا؟ معصوم چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اورزلا نے سوال پوچھا۔ ہاں آپی، یہ دیکھیں، محسلہ نے جواب دیا اور پل میں ہی اپنی ہتھیلی اپنی آپی کے سامنے کی۔ اورزلا اس کی حالت سمجھ کر مسکراہٹ دبا گئی تھی، لیکن باقی کے تینوں اس کی طرف اور اس کے خالی ہاتھوں کی طرف نہ سمجھی سے دیکھ رہی تھیں۔ کیا ہوا ہے تمہارے ہاتھ کو؟ بالکل ٹھیک تو ہے، گل نے نہ سمجھی سی معصومیت بھرا سوال کیا۔ اوہو گل آپی، میری ہتھیلیاں دیکھیں نا، کیسے پسینے سے بھیگی ہوئی ہیں، اسی طرح میرا دل بھی زور زور سے دھڑک رہا ہے، پتہ نہیں کیوں، اور یہ میری پیشانی دیکھیں کیسے پسینے سے تر ہے۔ محسلہ نے سب کو معصومیت سے بھرپور جواب دے کر اپنے بارے میں بتایا، تو اس کی حالت اور اس کے روحان سے چہرے کو دیکھ کر سب سے پہلے ہی پالر والی کا اونچا سا کہکہا کمرے میں گونجا اور ساتھ ہی محفل ہی زعفران ہو گئی تھی۔ ابھی وہ لوگ سب ہنس ہی رہے تھے کہ انایا کے کہرانے پر سب نے بے ساختہ ہی انایا کی طرف دیکھا، جو اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے پیچھے ہوتے صوفے پر بالکل ڈھہ سی گئی تھی۔ تم ٹھیک ہو نا انایا؟ درد ہو رہا ہے کیا کہیں؟ میں ملیار کو بلا کر لاؤں؟ زریش اور باقی سب بے ساختہ ہی اس کی طرف دوڑے۔ زریش نے اس سے سوال پوچھا تو انایا نے نفی میں سر ہلایا، نہیں آپی، میں ٹھیک ہوں، بس کافی دیر سے میں کھڑی تھی نا، اس لیے شاید کمر میں درد ہو گیا ہے، باقی تو میں بالکل ٹھیک ہوں۔ انایا نے چہکتے ہوئے سب کو مطمئن کرنا چاہا، لیکن اس کے چہرے کی زردی سب دیکھ کر رہ گئے تھے۔
ذرا سے درد نے اس کے چہرے کو پل میں زرد کر کے رکھ دیا۔ عنایا کہاں ہیں یہ دوائیاں؟ عنایا کو دے دو۔ ابھی ان سب میں سے عنایا کو کوئی کچھ کہتا آرام کے لیے کہ تبھی ملیار دروازہ کھولتے ہوئے اندر آیا۔ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر کے پاس لے کر چلوں؟ مجھے بتایا کیوں نہیں تم لوگوں نے؟ تو میں نے منع کیا تھا نا، زیادہ چلنے پھرنے سے۔ درد ہو رہا ہے کیا؟ بتاؤ تو صحیح۔ چپ کیوں ہو تم؟ ملیار کی تو گویا جان ہی لبوں پر اٹک گئی تھی عنایا کو یوں بے سد صوفے پر بیٹھا دیکھ کر۔ ملیار آپ چپ کریں گے تب ہی تو میں آپ کے کسی سوال کا جواب دوں گی نا۔ اور میں بالکل ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ عنایا نے بے ساختہ ہی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے تسلی دینے والے انداز میں کہا۔ عنایا کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے ملیار کو ابھی بھی وہ نارمل نہیں لگ رہی تھی، اس لیے جلدی سے ملازمت سے کہہ کر اس کے لیے کھانا منگوایا۔ اپنے سامنے کھانا کھلانے کے بعد اسے دوائیاں دیں اور تب جا کر ملیار تھوڑا مطمئن ہوا۔ ہر سارے واقعے میں باقی چاروں لڑکیاں تو تیار ہونے میں مصروف ہو گئی تھیں، لیکن پورل والی رشک بھری نظروں سے کبھی عنایا کو تو کبھی وہ شہزادے سی آن بان رکھنے والے شخص کو دیکھ رہی تھی جو اپنی بیوی کے نخرے اٹھاتا اس کی فکر میں تقریباً گھل گیا تھا۔ لالا میں بھی یہاں پر موجود ہوں۔ اس سے پہلے کہ ملیار کمرے سے نکلتا اس کے کانوں میں معزلہ کی روٹھی ٹوٹی سی آواز گونجی تو بے ساختہ اس کے چہرے پر سکون بھری مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ لالا کی جان تو آج بالکل ڈزنی لینڈ کی پری لگ رہی ہے۔ ملیار اس کی طرف گھوما اور اسے اپنے پاس بلاتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، گو کہ وہ ابھی تک پوری تیار نہیں ہوئی تھی لیکن اس کی بہن تھی، اور ملیار کا تو کہنا تھا کہ دنیا کی تمام تر معصومیت اور حسن اس کی چھوٹی سی بہن پر آ کر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تھینک یو لالا۔ شرم سے گال سرخ پڑتے عنایا نے جلدی سے اپنے لالا کا شکریہ ادا کیا۔ چلو اب آپ سبھی جلدی سے تیار ہو جائیں، اور پھر ہمیں ہال میں بھی تو چلنا ہے نا، زیادہ دیر نہ ہو جائے۔ اورسلا کی طرف جاتے اس کے ماتھے پر بھی بوسہ دیتے ہوئے ملیار نے زریش گل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سب کے سر ہاں میں ہلے تھے تو وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ پیچھے وہ سبھی جلدی جلدی سے تیاری میں مصروف ہو گئی تھی۔ البتہ عنایا اب صوفے پر بیٹھ کر ہی اپنا میک اپ کروا رہی تھی۔ اورسلا، گل اور عنایا نے پنک کلر کی لمبی فراکس پہنی تھی جو ولیمے کے لحاظ سے بالکل پرفیکٹ لگ رہی تھی۔ فراک کا ٹیل کافی بڑا تھا اور ساتھ ہی نیچے گھیرے کافی پھولا پھولا بھی لگ رہا تھا، اسی لیے تو ملیار نے معزلہ سے کہا تھا کہ وہ بالکل ڈزنی لینڈ کی پری لگ رہی ہے۔ شام کے 7 بج چکے تھے۔ شمائلہ بیگم اور نائلہ بیگم کا غصہ کم ہونے کو نہیں آ رہا تھا۔ کہا بھی تھا میں نے ان لڑکیوں سے کہ تم ٹائم پر تیار ہو جائیں، اور دیکھیں 7 بج گئے ہیں بھابھی، لیکن ابھی تک یہ لوگ نیچے نہیں آئے۔ نہ جانے ایسی کون سی تیاری ہے ان کی جو مکمل ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ وہاں پر مہمانوں کا آنا شروع ہو گیا ہے۔ بار بار ملیار کے بابا کی کالز آ رہی ہیں، لیکن مجال ہے کہ یہ لڑکیاں نیچے آ جائیں اور ہم لوگ چلتے بنے یہاں سے۔ شمائلہ بیگم کو واقعی میں ہی غصے نے آ گھیرا تھا۔ تقریباً گھنٹے سے وہ لوگ لاؤنج کے ہال میں بیٹھی ساری لڑکیوں کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک واحد معزلہ اور گل ہی تھیں جو نیچے ان کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ زریش اور عنایا نہ جانے اوپر ایسے کون سے کام سر انجام دے رہی تھیں جو نیچے اترنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اوہو شمائلہ، اتنا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آ جاتی ہیں ابھی لڑکیاں، نائلہ بیگم نے تحمل بھرے انداز میں کہا، گو کہ غصہ انہیں بھی آ رہا تھا، لیکن اس وقت شمائلہ کو پرسکون کرنا زیادہ ضروری تھا۔ بھابھی مجھے تو لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو اوپر چلے جانا چاہیے، ان لوگوں میں سے کوئی بھی آنے والا نہیں ہے۔ عارش، ملیار اور بصیر خود ہی اپنی اپنی بیویوں کو لینے آ جائیں گے، چلے چلے۔ شمائلہ بیگم نے اس بار غصے سے سرخ ہوتے کہا تو نائلہ بیگم نے بھی تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ مورے تھوڑی دیر صبر کر جائیں نا، ابھی آ جاتی ہیں آپ ہی لوگ۔ معزلہ نے ایک اور بار التجا کرتے ہوئے انہیں روکنا چاہا۔ چپ کر کے چلو ہمارے ساتھ، ورنہ تم لوگ بھی یہیں پر رہ جاؤ، اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ آ جانا۔ ہماری تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، 1 گھنٹے سے صبر ہی کر رہے ہیں ہم لوگ، اور ان کی نظر میں کوئی بات ہی نہیں ہے۔ معزلہ کے کہنے پر شمائلہ بیگم نے 2 ٹوک انداز میں کہا، اوکے اوکے چلے مومانی جان، ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہی چلتے ہیں۔ معزلے کے ہاتھ کو دباتے اور اسے چپ رہنے کا اشارہ کرتے گل نے ان کے ساتھ ہی جانے میں
عافیت جانی، کم از کم وہ برلاس کی معنی خیز نظروں اور اشاروں سے بچ سکتی تھی نا۔ کیا ہوا زرم بیٹا، تم ابھی تک یہی ہو، ہال نہیں پہنچے کیا؟ وہ چاروں اٹھتی باہر جاتی کہ زرم انہیں لاؤنج کے اندر آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ مانی جان، میں محضلہ کو لینے آیا ہوں، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ زرم نے ابھی تک محضلہ کو نہیں دیکھا تھا، جانتا تھا کہ اگر ایک نظر بھی اس نے اپنی چھوٹی سی بیوی کو دیکھا تو دوبارہ اس پر سے نظریں ہٹانا مشکل ہو جائے گا۔ ہر سب کے سامنے اپنی بے خودی پر وہ کنٹرول رکھنا چاہتا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، تم محضلہ کو ساتھ لے کر جاؤ۔ اور برلاس کہاں ہے؟ پھر وہ بھی گل کو ساتھ لے کر چلا جائے، ہم ڈرائیور کے ساتھ چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے بھابھی، شمائلہ بیگم نے نائلہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو اس نے بھی ہاں میں سر ہلایا۔ تو وہ دونوں ساتھ ڈرائیور کی طرف چلی گئی۔ حضرم بھی باقی چاروں لڑکیوں کو کال کرتا، انہیں آنے کے لیے کہتا، خود محضلہ کا ہاتھ پکڑے اسے لاؤنج سے باہر پورچ کی طرف لے کر چلا گیا۔ پورچ جانے سے پہلے، بہت پیاری لگ رہی ہو میری گڑیا۔ زرم نے آگے جا کے عقیدت سے محضلہ کے ماتھے پر بوسہ دیا تو محضلہ کی آنکھوں میں نمی لہرائی تھی۔ ایسے پیار کے لیے تو وہ ترستی ہوئی آئی تھی جو آج سے پہلے اسے مل گیا تھا۔ گل نے محض مسکرانے پر ہی اکتفا کیا، اور گل کے تو سارے پلان ہی چوپٹ ہو گئے تھے۔ کہاں اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ برلاس کے ساتھ ہال تک جانے کا راستہ بالکل بھی طے نہیں کر پائے گی، اور کہاں قسمت اسے اس جگہ پر لا کر کھڑا کر چکی تھی۔ ایک کام کرو، تم یہ شال اوڑھو، کہیں تمہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ زرم خان زادہ نے سفید کڑکڑاتے ہوئے کاٹن کی شلوار قمیض کے اوپر بلیک کلر کی شال اوڑھ رکھی تھی۔ بساختہ ہی وہ اتارتے اس نے محضلہ کے اوپر اڑاتے اس کی فکر کرتے کہا، اوہ ہو حبی، بس کریں چلیں، اب میں اتنی بھی پیاری نہیں لگ رہی۔ اور میرا بڑی کہاں ہے؟ کیوں نہیں پیاری لگ رہی؟ تمہیں دیکھ کر ہی تو میری ساری دنیا ساکت ہو جاتی ہے۔ مختصر یہ ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں تمہاری خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے۔ اور روحان بابا لوگوں کے ساتھ ہال چلا گیا ہے، محضلہ کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے۔ بڑھتے جذبات سے زرم نے اسے زور سے اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ یہ ہیں۔ بے ساختہ ہی محضلہ کی دھڑکنوں نے سپیڈ پکڑی تھی، ہر 200 کی سپیڈ سے بھاگتے وہ بالکل گھوڑوں کی طرح بے لگام ہو گئے تھے۔ جانتا ہوں میری جان کہ تھوڑی دیر اور بھی کنٹرول رکھنا ہے مجھے، اور اس کے بعد تم میرے حصار میں ہوگی۔ زرم نے جلدی سے اسے خود سے پیچھے کیا، گو کہ اس کے جذبات اس کے ہاتھوں سے نکل رہے تھے۔ جلدی سے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتے اسے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا، دوسری طرف جاتے وہ خود بھی گاڑی میں بیٹھا اور حویلی سے گاڑی نکال کر ہال کے راستے پر گامزن کر چکا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی مجھ سے چھپنے کی تیاری میں ہے۔ برلاس کو جیسے ہی زرم کا میسج ملا وہ بھاگتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوا تھا، ورنہ وہ حویلی کے بیک یارڈ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہی ہال جانے کا ارادہ رکھتا تھا، کیونکہ وہ مطمئن تھا کہ گل مورے لوگوں کے ساتھ چلی جائے گی۔ بالکل بھی نہیں، میں ڈرتی نہیں ہوں آپ سے، اور ویسے بھی آپ اچھے بھلے انسان ہیں، کوئی جن تھوڑی ہے جو مجھے آپ سے ڈر رکھے گا۔ گل نے بھی اپنے ڈر کو چھپاتے ہوئے نارمل سے لہجے میں کہا، ورنہ اس کے لاؤنج میں داخل ہونے کے انداز سے ہی اس کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ سفید کڑکڑاتے ہوئے سوٹ کے اوپر بلیک شال اوڑھے وہ الگ ہی پرسنالٹی کا مالک گل کی دھڑکنوں کو بساختہ ہی دھڑکا چکا تھا، اور نہایت ہی شہزادوں کی آن بان رکھنے والا شخص بہت ہی پیارا لگ رہا تھا۔ اور گل کو یہ اعتراف کرنے میں ذرا سی بھی جھجک محسوس نہ ہوئی، کیونکہ سامنے کھڑا شخص پوری آب و تاب سے اس کے دل کے سب سے اونچے مسند پر براجمان ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے چلو، آ کر مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا تو ہال کی طرف چلتے ہیں، ویسے بھی آج رات تو رہائی ناممکن ہے۔ برلاس نے اس کے قریب آ کر گھمبیر لہجے میں کہا۔ حارث کے روپ کو دیکھ کر وہ بالکل دنگ رہ گیا تھا۔ بیوٹیفل، ماشاء اللہ، بے ساختہ ہی اس کے لب پھڑپھڑائے تھے۔ برلاس کے لبوں کی جنبش کو سنتے ہوئے گل کے پہلے سے بلش کرتے ہوئے گلابی گال مزید سرخ ہوئے تھے۔ چلیں، اب دیر نہیں ہو رہی آپ کو؟ برلاس کو یک ٹک اپنی طرف دیکھتا پا کر گل نے نروس لہجے میں کہا۔ ہاں تم؟
چلو چلتے ہیں، برلاس کہہ کر اس کے پاس پڑا اور اس کے گرد اپنا حصار باندھتے ہوئے اسے پورچ کی جانب لے کر چلا گیا۔ برلاس، کیا مورے لوگ چلے گئے ہیں؟ وہ پورچ میں کھڑا گاڑی کی جانب گل کو بٹھا ہی رہا تھا کہ پیچھے سے اسے زریش کی آواز سنائی دی۔ آپ ہی مورے تو نہیں، لیکن وہ مانی جان بہت غصہ ہو رہی تھی۔ ویسے ان کا غصہ کرنا بالکل ٹھیک ہے، کتنی دیر لگا دی آپ تینوں نے آتے آتے۔ محسلہ تو زرم لالا کے ساتھ چلی گئی، میں ان کے ساتھ جا رہی ہوں، اور مورے نے خاص تاکید کی ہے کہ ان تینوں سے کہو کہ اپنے شوہر کو فون کریں اور انہیں بلائیں اور ان کے ساتھ ہی ہال چلی جائیں۔ برلاس کوئی جواب دیتا کہ اس سے پہلے ہی گل بول پڑی۔ ہر برلاس تو اپنی گل کی معصومیت سے ہلتے ہوئے ہونٹوں کو بس دیکھ رہا تھا۔ باتیں کب وہ اس سے ہوتی تھیں وہ وہی دیکھ رہا تھا اور وہ سن رہا تھا۔ اوہو، تم جاؤ اپنے شوہر کے ساتھ، مستیاں کرو، انجوائے کرو، ہم خود چلے جائیں گے۔ کیا کہتی ہو زریش؟ زریش نے کہا تائیدی انداز میں۔ حوصلہ اور عنایہ کی طرف دیکھا۔ عنایہ نے تو نفی میں سر ہلایا، البتہ حوصلہ نے جھٹ سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ڈرائیو میں کروں گی، حوصلہ نے جلدی سے کہا۔ کیا ہو گیا ہے تم سب کو؟ لالا کو فون کر رہا ہوں کہ آ کر سب کو لے کر جائیں، دماغ خراب ہو گیا ہے، اتنی شام میں اب تم لوگ اکیلے نکلو گی؟ برلاس نے کہا اور ساتھ ہی ملیار کو فون کر دیا۔ اس سے پہلے کہ ملیار کو بتاتا، زریش نے حوصلہ کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا، اور وہ دونوں 2 منٹ کا ہی کھیل تھا۔ برلاس جو فون میں مصروف دوسری طرف ملیار کو آنے کے بارے میں اطلاع دے رہا تھا۔ زریش حوصلہ کو بھاگتے گاڑی میں بیٹھتا دیکھ دھول اڑاتی گاڑی کو دیکھ کر رہ گیا تھا، جو لمحوں میں اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزر کر حویلی سے باہر نکل چکی تھی۔ اوہ، وہ ہونک سا منہ کھولے حیرت اور صدمے سے ان دونوں کو دیکھ کر رہ گیا تھا، جن دونوں نے اپنے انجام کی پرواہ کیے بغیر اپنے اپنے شوہروں کے قہروں کو آواز دے دی تھی۔ ملیار لالا، جلدی سے گھر جاؤ، عنایہ کو اپنے ساتھ ہال لے جاؤ، اور عارش لالا اور بصیر لالا سے کہہ دو کہ ان کی دونوں بیویاں خود ہی ہال کی طرف آ چکی ہیں۔ برلاس نے جب یہ خبر ملیار کو سنائی تو وہ بھی ڈر گیا تھا۔ مسئلہ ان دونوں کے ڈرائیو کرنے سے نہیں تھا، مسئلہ ان دونوں کے اکیلے آنے سے تھا۔ گاؤں میں اتنے دشمن تھے ان لوگوں کے، نہ جانے کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں ان دونوں کو بتا دیتا ہوں، تم کام کرو کہ گارڈز کو فون کرو اور انہیں ان دونوں کی گاڑی کے پیچھے جانے کے لیے کہو، اور پلیز عنایہ کو اپنے ساتھ لے آؤ، یہاں پر بہت کام ہے مجھے جو مجھے سنبھالنے ہیں۔ ملیار نے ریکویسٹ کی تو برلاس نے بھی اوکے کہہ کر فون بند کر دیا۔ آ جاؤ عنایہ، ہمارے ساتھ ہی چلو، ملیار لالا کو کام ہے تو اس لیے نہیں آ سکتے۔ فون بند کرتے ہی برلاس نے احتراماً اسے اپنے ساتھ آنے کے لیے کہا، تو عنایہ بھی اپنے وجود کو ڈھکتے ہوئے پیچھے جا کر گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ البتہ یہ خبر سن کر گاڑی میں بیٹھی گل کی تو بانچیں ہی کھل گئی تھیں۔ اسے لگا تھا کہ برلاس راستے میں جاتے ہوئے اسے کافی تنگ کرے گا، لیکن وہ پرسکون تھی۔ ساتھ عنایہ جو تھی تو اسے برلاس بالکل بھی تنگ نہیں کرنے والا تھا۔ ان دونوں کو بٹھا کر وہ بھی گاڑی ہال کی طرف روانہ کر چکا تھا۔ البتہ جانے سے پہلے اس نے گارڈز کو بھی فون کر دیا تھا کہ وہ زریش اور حوصلہ کی گاڑی کے پیچھے اپنی گاڑی لے کر چلے۔ حوصلہ اور زریش پر تو اسے غصہ بھی آ رہا تھا، کیا ضرورت تھی ان دونوں کو اکیلے جانے کی، اس کے ساتھ ہی چلی جاتی، لیکن نہیں، دونوں کو شاید اپنے وجود میں وٹامن ڈی ڈانٹ کی کافی کمی ہو رہی تھی، اسی لیے تو دونوں بنا انجام کی پرواہ کیے خود ہی نکل چکی تھی۔ آپ نے عارش لالا اور بصیر لالا سے کہا نہیں کہ حوصلہ اور زریش آپ ہی اکیلی ہی چلی گئی ہیں؟ عنایہ نے فکر مند سے لہجے میں برلاس سے سوال پوچھا۔ ہاں، میں ملیار لالا کو کہہ چکا ہوں، اب تک انہوں نے دونوں لالا کو ہر بات سے آگاہ کر دیا ہوگا، تو ان دونوں کا اللہ ہی حافظ ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ البتہ میں نے گارڈز کو بول دیا ہے ان دونوں کی گاڑی کا پیچھا ہی کر رہے ہیں، انہیں ہال تک وہ لوگ سیفٹی پہنچا دیں گے۔ برلاس نے جواب دیا تو عنایہ اور گل دونوں ہی مطمئن ہو گئی تھیں۔ ہال میں ہر طرف رنگ و بو کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ ایک طرف بنے اسٹیج پر گل کے ساتھ برلاس اور زرم کے ساتھ محسلہ بیٹھی ہوئی تھی، لیکن ابھی تک حوصلہ کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ عارش اور بصیر غصے سے پیچ و تاب کھا کر رہ گئے تھے، آخر ان دونوں کی بیویوں کو ضرورت ہی کیا تھی خود ڈرائیو کر کے ہال تک آنے کی۔ برلاس، گارڈز کو فون کرو، اب تک وہ لوگ پہنچے کیوں نہیں ہیں؟
حالانکہ تم نے کہا تھا کہ وہ لوگ تم سے پہلے ہی نکل گئی تھی۔ عارش خانزادہ نے غصے سے سخت چہرے کے ساتھ برلاس کی طرف جاتے ہی اپنی آواز کو حد درجہ کنٹرول کرتے کہا، ورنہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ دھاڑے، لالا وہ لوگ ابھی، وہ دیکھیں آ گئی آپ دونوں کی بیویاں۔ اس سے پہلے کہ برلاس اپنی بات مکمل کرتا، دونوں کو ہال میں انٹر ہوتا دیکھ سبھی اوزلا کے حسن کو دیکھ کر دم بخود ہوئے تھے۔ تو وہیں پر زریش لمبے قد کے ساتھ بلیک ساڑی باندھے بے انتہا نازک سا سراپا لیے زمین پر اتری ہوئی حور معلوم ہو رہی تھی۔ حارث جو اوزلا کے آنے کا سن کر غصے سے اس کی طرف مڑا تھا، لیکن اوزلا کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا تھا۔ اتنا اس کی بیوی تو یوں ہی لاپرواہ سی گھومتی تھی، خود اس سے آج وہ جب سجنے سنورنے پر آئی ہے تو واقعی میں حارث کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ بساختہ ہی اسے ہوا میں آکسیجن کی کمی شدت سے محسوس ہوئی اور اپنا لمبا فیری ٹیل کا فراک پیچھے سے زریش کو تھمائے دھیرے دھیرے سے اس کے دل کی دھڑکنوں پر وار کرتی ہوئی اسٹیج کی طرف آ رہی تھی۔ اوزلا کو دیکھ کر اس کا سارا غصہ ایک ہی منٹ میں جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ کہاں کا غصہ اور کیسا غصہ، وہ جو اب تک سوچے ہوئے تھا کہ اٹھ کر اسے بہت ڈانٹے گا، اب اس کو حسین کو دیکھ کر وہ مبہوت ہوتا اسے دیکھ رہا تھا، حتیٰ کہ اسے یہ تک ہوش نہیں تھا کہ جا کر اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اسٹیج پر لا کر بٹھا تو دے۔ یک ٹک اپنی جگہ کھڑا وہ بس اوزلا کو ہی دیوانہ وار تک رہا تھا۔ لالا جائیں نہ، اپنی بیوی کو پکڑ کر لے آئیں، آپ کی ہی ہے، بعد میں آرام سے دیوانہ وار انہیں تکتے رہنا۔ حنائے کے شرارتی الفاظ پر عارش خانزادہ ہوش کی دنیا میں لے آئی تھی۔ ہوش کی دنیا میں آتا ہوا جلدی سے اوزلا کی طرف بڑھا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے اسے اسٹیج پر آنے میں مدد دیتا، اسے صوفے پر بٹھا کر خود بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ ہاتھ عارش نے ابھی بھی نہ چھوڑا تھا، ہاتھ دبا کر اس نے اوزلا کو وارن ضرور کیا تھا، اور ساتھ ہی اوزلا الرٹ بھی ہو گئی تھی، جانتی جو تھی کہ وہ ڈانٹے گا تو ضرور، کیونکہ اس نے حرکت ہی ایسی کی تھی۔ تمہیں گھر جا کر رات میں بتاؤں گا، تمہاری اس حرکت کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ بصیر نے زریش کے کان میں سرگوشی نما آواز میں کہا، بڑے آئے مجھے سزا دینے والے، پہلے منہ دھو کر آ جائیں، ہٹو دور۔ زریش نے بھی چڑھتے ہوئے کہا، بھلا بصیر کی اتنی مجال کہ وہ زریش خانزادی کو سزا دے؟ میری جان، بڑا کیا چھوٹا بھی آئے گا، ایک بار تم کمرے میں چل کر تو دیکھو، تمہارا منی ورژن میں نے آج اپڈیٹ نہ کیا تو میرا نام ہی بدل دینا۔ بصیر نے نہایت بے باکی سے آنکھ ونک کرتے ہوئے اپنا انگوٹھا اپنی ہی لبوں پر پھیرتے ہوئے کہا، تو زریش اس کی حرکت کو دیکھ کر سرخ پڑ گئی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ 100 شرم کرنے والے انسان مرے ہوں گے، تب ایک جا کر بصیر بے شرم پیدا ہوا ہوگا۔ زریش نے بھی اپنے جلے دل کے پھپولے پھوڑے، ہاں میری جان، بے شرم کیا، تم مجھے کہیں ایسے القابات سے نوازو گی، بس ایک بار رات ہونے دو، آج تک تمہاری خیر نہیں۔ بصیر کو بھی اسے تنگ کرنے میں نہایت ہی مزہ آ رہا تھا، وہ بھلا کیوں کر پیچھے رہتا اپنی بیوی کو تنگ کرنے میں۔ جاؤ یہاں سے، اور جا کر مردوں کی طرف جائیں، یہاں عورتوں کی طرف نہیں۔ عورتوں کی طرف کیوں آئے ہیں؟ ویسے بھی آپ کو زریش خانزادی سے بہتر اور خوبصورت بیوی مل ہی نہیں سکتی، چاہیے بھی نہیں، نہایت ہی مغرور لہجے میں کہا گیا۔ اور میری جان، آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ بصیر خانزادہ کو زریش خانزادی کے علاوہ کسی کی چاہ ہو سکتی ہے؟ بصیر نے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جذبات میں بہتے کہا، بھئی مرد ہے، یقین سے نہیں کہا جا سکتا کچھ بھی، کیا پتہ بھئی کوئی مجھ سے زیادہ خوبصورت دکھے اور آپ کی نظر فلیٹ ہو جائے۔ زریش نے حقیقت بیان کی جو کہ نہایت ہی تلخ تھی۔ زریش، دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ بے شک زریش نے جو الفاظ ادا کیے تھے وہ سخت تھے اور تلخ بھی تھے، لیکن نہ جانے کیوں بصیر کو بہت ہی برا لگا۔ وہ بھلا کیوں کر اتنی خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے کسی بھی لڑکی کے سامنے فلیٹ ہوتا؟ کچھ غلط کہا کیا میں نے؟ زریش نے دوبارہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے سوال کیا۔ رفتہ رفتہ جو بحث پیار بھری شروع ہوئی تھی، آرام دہ انداز میں لڑائی پر جا کر اینڈ ہونے والی تھی۔ لیکن زریش، تمہیں سمجھنا چاہیے کہ 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، اسی طرح ہر مرد
ایک ہی فطرت کا نہیں ہوتا، ہر مرد کی فطرت میں دھوکہ دینا بھی نہیں ہوتا۔ بصیر نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ اتنی خوشی کے موقع پر وہ لڑائی اور بحث بالکل بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بالکل، پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، الگ الگ ہوتی ہیں، لیکن ہاتھ تو ایک ہی ہوتا ہے نا۔ زریش نے بھی دو بدو جواب دیا۔ خیر، بصیر نے گہری سانس بھری اور ساتھ ہی وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ایک نظر زریش کو خفگی بھری ضرور دیکھی تھی، اور زریش اس کی خفگی بھری نظروں کو دیکھ کر تڑپ گئی تھی۔ کہاں زریش نے بصیر کا ایسا سرد انداز دیکھا تھا؟ بے شک وہ منہ پھٹ ضرور تھی، جو بھی دل میں ہوتا وہ منہ پر لے آتی اور سامنے والے کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دیتی، لیکن آج اس کے زیادہ بولنے کی وجہ سے اس کا شوہر ہی اس سے ناراض ہو گیا تھا۔ گہری سانس اس نے بھری تھی۔ اب ضرور زریش نے رات کو بصیر کو منانا تھا، کیونکہ دن تو پورا فنکشن میں ہی گزر جانا تھا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، کھانا کسی سے کہہ کر منگوائیں نا میرے لیے، معزلہ نے منمناتے ہوئے سرگوشی بھرے انداز میں سرم سے کہا۔ ٹھیک ہے، کیا کھانا ہے مجھے بتاؤ؟ سرم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال پوچھا۔ جتنی اس کی صحت تھی وہ ڈبل اس سے کھانا کھاتی تو مجال تھی جو ایک نوالا بھی اسے لگتا۔ کچھ بھی لے آئیں، بس مجھے بھوک لگ رہی ہے تاکہ میں کچھ کھا لوں اور میرا پیٹ بھر جائے، اور روحان کو بھی بلا لیں پلیز، میں اس کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گی۔ معزلہ نے کھانے کی فرمائش کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی فرمائش کی، جسے سرم نے مسکراتے ہوئے ہاں کہا۔ بھلا وہ اپنی پیری اور اپنے بیٹے کی خواہشات کو پورا ہی تو کرتا تھا۔ سرم نے ویٹر کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا، جو کہ لیڈی ہی تھی۔ اسے معزلہ کے لیے کھانا لانے کے لیے کہا، اور ساتھ ہی اس نے ملیار کو میسج کر کے روحان کو سٹیج پر آنے کے لیے بول دیا تھا۔ اب وہ بڑا ہی مصروف سا کام کر رہا تھا، اور وہ کام تھا معزلہ کو تکنا۔ بالکل بھی بہانے برداشت نہیں کروں گا۔ بے ساختہ ہی سرم نے جھکتے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ابھی پلیز، رات میں ہی پڑی ہے، ابھی تو مجھے ٹھیک سے اپنا فنکشن انجوائے کرنے دیں۔ اس طرح سرگوشیاں اگر آپ کرنے لگے تو مجھے لگتا ہے کہ میں ادھر ہی بے ہوش ہو جاؤں گی۔ معزلہ نے محض دل میں سوچا، کاش کہنے کی ہمت بھی وہ خود میں پیدا کر پاتی۔ اس نے دل میں سوچا، البتہ سرم کی بات کا کوئی بھی جواب نہ دیا تھا۔ ہاتھ پیر دوبارہ سے کانپنے لگ گئے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے جب وہ مطمئن ہوئی تھی، اب دوبارہ سے اس کی حالت بگڑنے لگی تھی، جسے دیکھ سرم سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ کھانا کھا لو تم دونوں، میں اپنے دوستوں کی طرف جا رہا ہوں۔ سرم نے دونوں کو تاکید کی اور ساتھ ہی روحان کو اپنی جگہ پر بٹھاتا وہ اپنے دوستوں کی طرف چلا گیا۔ گل، کیا تم نے کھانا کھایا ہے؟ لاؤں میں تمہارے لیے کچھ؟ برلاس نے گل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جو نظریں نیچے کیے اپنے ہاتھوں کو ہی گھورنے میں مصروف تھی۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں لگ رہی، گل نے مختصر سا جواب دیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ پریشان کیوں؟ سب ٹھیک ہے نا؟ گل کی پریشان صورت کو دیکھتے ہوئے برلاس نے سوال پوچھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، بس ایسے ہی، کچھ بھی نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ گل نے مسکراتے ہوئے برلاس کو اطمینان دلانا چاہا۔ دراصل وہ نہایت ہی ڈر رہی تھی، نہ جانے کیوں، لیکن اس کا دل خوف سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے تم بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی، اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتا دو۔ برلاس نے دوبارہ سے اپنی بات پر زور دیا، گو کہ گل نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کا چہرہ پھر بھی اسے مطمئن نہیں کر پا رہا تھا۔ تو میرے پیارے ڈز، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ کہانی چھوٹی ہے، تھوڑی کم ہے، اس کے لیے معذرت۔ نیکسٹ انشاءاللہ ایپیسوڈ اچھا دوں گی، لانگ دوں گی، اور یہ جو ہے لم سے جانا ختم ہونے والا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی ناول چاہیے تو بتائیے گا ضرور مجھے۔